وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور بچوں کی بھی کہ اگر ان کے ماں باپ ان کو فورس کر رہے ہیں تو یہ ایموشنل ہونے والا جگہ نہیں ہے، یہ ایسا سپاٹ نہیں ہے. یہاں آپ ایموشنل ہوگے تو پوری زندگی آپ اپنی برباد کر دیں گے. تو کبھی بھی اس چیز کا آپ نے پریشر نہیں لینا. اسی طرح لڑکیاں ہیں، اگر ان کو کسی زبردستی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جو بڑا امیر کبیر ہے لیکن اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، تو کبھی بھی سیکریفائز نہیں کرنا آپ نے، کبھی بھی نہیں. کئی جگہ پہ ماں باپ اولاد کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا خاندان میں جو ہے وہ رشتہ ہو جائے اور ہمارا جو تعلق ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اور مضبوط ہو جائے. حالانکہ لڑکی وہ رشتہ کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی، اس کو پتہ ہے کہ لڑکا کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کیونکہ خاندان میں تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو سیکریفائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آپ کے دین نے تو نہیں کہا ہوا، آپ کو تو اختیار ہے. نکاح کے لیے اپنی اولاد سے پوچھنا لازم ہے، لڑکی سے پوچھنا لازم ہے، یہ آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے، آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ. کیونکہ اگر آپ اس جگہ پہ کمپرومائز کر لیتی ہیں تو پوری زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی. آپ اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ تو آپ کی چوائس ہی نہیں تھا، اس کا تو اخلاق ہی نہیں ٹھیک تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں رشتے کرنے سے پہلے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے، سوسائٹی کے پریشر میں آ کے نہیں کرنا ہم نے یہ کام، انشاءاللہ. اور اس کے بعد نیکسٹ بات آتی ہے نوکریاں، جابز جو ہیں. ٹھیک ہے، کئی بچے ایسے ہیں جو کہ بہت اچھا پڑھ چکے ہیں، ان کے پاس بہت اچھی ڈگریز ہیں، لیکن ان کو جاب اس لیول کی نہیں مل رہی ہوتی. کیونکہ جاب ان کے لیول کی نہیں ہوتی تو وہ کوئی بھی جاب نہیں کرتے، کوئی بھی چھوٹی جاب نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا جاب کرے تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں کہیں ٹیچنگ کر رہا ہوں، تو کہیں گے تم نے تو انجینئرنگ کی ہوئی تھی، تم تو ڈاکٹر تھے تو تم لیکچرر بن گئے ہو، تو یہ تو تمہاری فیلڈ نہیں ہے. تو بچے کوئی بھی جاب نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمارے جو پہلے زمانے کے آپ کہہ لیں والد تھے، وہ ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. اور اسلام میں بھی تو یہی ہے نا، ہمیں کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا. اچھا یہ چیز جو ہے نا وہ صرف ہمارے ہی معاشرے میں ہے، باہر نہیں ہے. یہاں سے جب بچے آپ کے باہر جاتے ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ابراڈ چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے، رائٹ. لیکن وہاں جا کے ان کی کیا جاب ہے وہ آپ نہیں بتاتے کسی کو. وہاں پہ تو لوگ ویٹر بھی بن جاتے ہیں، ڈیلیوری بوائے بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھول بیچنے والے بھی بن جاتے ہیں. لیکن وہی جاب اگر آپ کو پاکستان میں کرنی پڑے تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ سوسائٹی کا پریشر ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ تو بیٹا تمہارا جو ہے وہ کسی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی گول گپے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں پہ حقیر سمجھا جاتا ہے جاب کو، تو بچے فارغ بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ نے اس پریشر میں نہیں آنا، کبھی بھی نہیں آنا. جب تک اچھی جاب نہیں مل رہی تو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تو لیں، وہاں سے آپ کا رزق کھل سکتا ہے. آپ نے کوئی چھوٹی جاب لی، وہاں کوئی ایک بڑا انسان آ گیا، اس سے آپ کی بات چیت ہوئی، اس نے آپ سے پوچھا آپ کی ڈگری کے بارے میں، اس نے کہا آپ میرے پاس جاب کے لیے آ جائیں. لیکن آپ نے وہ چھوٹی جاب کو انکار کر دیا تو بڑی جاب بھی آپ کے پاس نہیں آئی. ٹھیک ہو گیا نا. تو جو کام ملتا ہے وہ آپ کریں، سوسائٹی کی فکر نہیں کرنی. یہ صرف ہمارے یہاں پہ ہی ہوتا ہے. باہر تو ایون مطلب کتے تک نہلاتے ہیں ہمارے یہاں کے لوگ، گئے ہوئے خوشی خوشی کام کرتے ہیں، سٹورز پہ بیٹھ جاتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں. یعنی لڑکیاں وہاں پہ جیسے ڈے کیئر کے سینٹرز ہیں، بچے جو ہے لڑکیوں کے پاس چھوڑا، ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں اور کتنے کتنے پیسے کماتی ہیں. لیکن یہاں پہ اگر کوئی بچی کسی کے بچے سنبھالی ہے تو اس کو آیا سمجھا جاتا ہے نا. لیکن باہر اسی کام کو کوئی آر نہیں ہے، بہت پیسے ملتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، اچھی کوالیفائڈ لڑکیاں لوگوں کے گھر میں جاتی ہیں، ایک ایک دو دو گھنٹے کام کرتے ہیں اور کتنے کتنے پیسے لے کے آتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا بات ہماری سوسائٹی کی جو ہم نے دماغوں میں بٹھا لی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی معاشرہ کیا کہے گا. تو ہم نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اصل جو سکون ہے نا، اصل جو سکون ہے وہ کس میں ہے؟ جب آپ سیٹسفائی ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کا گھر ہوشبار ہے، آپ کی کمائی تھوڑی بھی ہے نا لیکن آپ سکون میں ہیں، کیونکہ آپ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. آپ جو بھی کام کریں، جب کوئی کام آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، سپوز اگر میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں، لیکچر دے رہی ہوں، اگر میری اس میں خوشی نہیں ہے تو میں اپنا 100% یہاں نہیں دے سکتی. کوالٹی والا کام میں نہیں کر سکتی کیونکہ میری خوشی نہیں ہے. تو چونکہ میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، تو میں جو بھی کام کر رہی ہوں میں اس میں سیٹسفائی ہوں، تو مجھے سکون ہے. ایسا ڈاکٹر جو صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی کر رہا ہے
اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس کی زندگی کیا ہے, اس کمائی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیوی کہے گی مجھے ڈاکٹر تو نہیں چاہیے تھا, مجھے تو میرا ہسبینڈ چاہیے تھا. ہم یہی کرتے ہیں, جیسے باہر ہیں ویسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ آرمی میں ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتا ہے, وہ ایک ہول چڑھا لیتے ہیں. سپوز اگر میں ابھی اس وقت اسپیکر کی طرح بات کر رہی ہوں, تو جب میرے گھر میں اسٹوڈنٹس آئیں گے تو میں اسپیکر کی طرح بات نہیں کر سکتی, میں نے ان کی ٹیچر بن کے بات کرنا ہے. میں فرینڈس میں جاتی ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایک اسپیکر ہوں, میں نے ایک عام لڑکی کی طرح, فرینڈ کی طرح ان سے بات کرنی ہے. ہم کیوں معاشرے کے بارے میں سوچیں؟ ٹھیک ہے, کئی لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ ایک ٹیگ لگ گیا ہوا ہے تو اب ہم نارمل لائف نہیں جی سکتے, وہ خوش نہیں رہتے. ٹھیک ہے, وہ بارش کو انجوائے نہیں کرتے. کئی جگہ پہ لوگوں کا دل کرتا ہے بارش میں نہانے کو, لیکن ان کے ساتھ معاشرے نے ٹیگ بہت بڑا لگا دیا ہوتا ہے. شاید عالم کا ٹیگ لگ جاتا ہے ان کے ساتھ, کسی ٹیچر کا ٹیگ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انجوائے نہیں کر پاتے. ان کو نہیں پتا کہ بارش میں نہانے کا کتنا مزہ آتا ہے, بارش کو ہاتھوں سے ٹچ کرنے کا کیا مزہ آتا ہے, کھلی ہوا میں سانس لینے کا کیا مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو نہیں پتا. وہ کسی عام جگہ سے نا کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں. ہمارے بچے جیسے کھاتے ہیں زنگر وغیرہ, ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک آپ کیا کہہ لیں اس سے, انڈے والا برگر ہے, ایک بات کری, اس کا مزہ تو اپنا ہی ہوتا ہے. لیکن چونکہ سوسائٹی نے اس کو اس کے اوپر ایک کور چڑھا دیا تو وہ نہیں کھائے گا. اس کو پتا جو میں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اپنی مرضی نہیں کر پاتا کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا, ہمارا دل کر رہا ہے آئس کریم کھانے کو, لیکن ہم نہیں کھائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, اتنی بڑی اسپیکر ہو کے آئس کریم کھا رہی ہے, وہ بھی سب کے سامنے, وہ بھی لولی کھا رہی ہے. سپوز ایک بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ جب ریسٹورینٹ چوز کریں گے تو وہ بھی ہائی ریسٹورینٹ چوز کریں گے, 5 اسٹار تک. اگر مجھے کوئی دیکھے بھی تو ان کو پتا چلے کہ میں کسی خاص ہوٹل سے کھانا کھا رہا ہوں. تو یہ لائف کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشل لائف ہے, سوسائٹی کا خوف بس. ٹھیک ہے, جیسے آج کل سردیاں ہیں تو ساگ ہے, ٹھیک ہے نا, تو عام جو بندہ جو سوسائٹی کی فکر نہیں کرے گا وہ کہے گا ہاں جی میرے گھر میں ساگ پکا ہے, میں کھانا چاہتا ہوں, میں باہر سے کھاؤں گھر سے کھاؤں, میری اپنی لائف ہے. سوسائٹی کا فکر نہیں کریں گے. جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے بچے بےچارے جو ہے وہ ان کو فورک اور نائف پکڑا دیا جاتا ہے, وہ بےچارے کھا نہیں پاتے. پیزا کھانا ہے, پیزے کے لیے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں استعمال کریں. بچے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں سب تمہیں دیکھ رہے ہیں بیٹا, ہاتھ سے نہیں کھانے دیتے بچوں کو. سوسائٹی کا پریشر ہے. بیٹا جب آپ جائیں گے ریلیٹیوز کے گھر تو آپ نے بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا, ہلنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں کہ بدتمیزی نہیں کرنی, لیکن وہ بچے ہیں تو ان کو بچے رہنے دیں آپ, ان کو فوراً سے بڑا نہ کریں آپ. سوسائٹی سے گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان خوف سے باہر نکلنا, ان کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی خوشی کس میں ہے, اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا آنا چاہیے. آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے, چاہے آپ کے جاب کے متعلق ہے, رشتے کے متعلق ہے, اسکول کے متعلق ہے, گھر کے متعلق ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اس کے درمیان آپ نے سوسائٹی کو ایک طرف رکھ دینا. یہ بالکل نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسے آج کل سردیاں تو جو شادیاں ہیں تو بیچاری لڑکیاں وہاں پہ وہ شفون کے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں جو پردہ نہیں کرتی سپوز, تو کہ اب ہم سویٹر تو نہیں پہن سکتے, اب ہم شال نہیں لے سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے. انجوائے وہ ریئل لائف کو انجوائے نہیں کرتے, وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی اپنا موبائل خریدنا ہے تو وہ بھی لیٹسٹ ہونا چاہیے کہ تاکہ میرا فرینڈ دیکھے تو اس کی تعریف کرے. گھر خریدنا ہے تو گھر بیسٹ جگہ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں تو ہم نے لوگوں کو بلانا ہے, پھر ان کی پارٹیز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا گھر ایسا تھا تو میرا گھر, اگر اس کا ڈبل سٹوری تھا تو میرا ٹرپل سٹوری ہونا چاہیے. ساری محنتیں مشقتیں اسی میں لگا دی. آخرت کی تو ویسے کسی نے فکر نہیں کی نا, بس یہی دیکھا کہ معاشرے میں سر کیسے اونچا کرنا ہے, کیسے ہم لوگوں کو فیس کرنا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے کیسے ہم نے ملنا. ٹھیک ہے, لوگ کیا کہیں گے, بس یہی چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں, یہی پریشرز ہیں جو ہمیں جینے نہیں دیتے. تو کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کوئی بھی آپ کو ڈیسیژن لینا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آج کے بعد آپ نے سوسائٹی کے بارے میں نہیں سوچنا. لوگ بات کریں گے, ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, پھر خاموش ہو جائیں گے. ایٹ دا اینڈ یہ دیکھا جائے گا کہ ٹھیک کیا تھا اور غلط کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب میرا جو بھائی ہے وہ آیا ہوا تھا, تو میں اس سے بات کر رہی تھی دین کے حوالے سے. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ ہی دین فالو تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہاں پہ یونیورسٹی میں اگر میں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ تم تو بڑے مولوی بن گئے, تم تو بڑے نمازی بن گئے, تو لوگ تو مجھے باتیں کریں گے, تو میں کیا کروں؟ یعنی اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا ہاسٹل میں تو میرے لڑکے تو مجھے باتیں کریں گے.
ٹھیک ہے. اور اگر داڑھی رکھی جائے گی تو تب بھی لوگ مجھے باتیں کریں گے, لوگ مجھ پہ ہنسیں گے, تو میں کیا کروں. تو میں اتنا سوچ رہی تھی کہ واقعی اتنا زیادہ سوسائٹی نے ہمارے بچوں کو قید کر دیا ہوا ہے, یعنی کہ وہ دین کو نہیں فالو کر پا رہے ہوتے. کتنی بچیاں ہیں تو وہ اس لیے نہیں بیچاری پردہ کر رہی کہ وہ پھر فیشن کیسے کریں گی, لوگوں نے تو ان کی تعریف کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ حجاب نہیں لیتی, اپنے آپ کو کور نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کیا ہے, سوسائٹی کا پریشر ہے, اتنا پریشر کہ دین تک فالو نہیں کیا جاتا. ایک لڑکی کے مجھے میسیجز آ رہے تھے, وہ کہتی میری شادی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میری شادی بہت سمپل طریقے سے ہو, ٹھیک ہے, لیکن میرے گھر والے مجھے نہیں کرنے دے رہے, میں کیا کروں, یہ بھی رسم کرنی ہے, وہ بھی کرنی ہے, ایسے کرنی ہے, ویسے کرنی ہے. بچی کی مرضی تو کسی نے پوچھی نہیں ہے, شادی تو اس کی ہے نا. وہ کہتی ہے کہ میں نے آئی بروز نہیں بنوانی ہے باجی, لیکن میرے گھر والے مجھے فورس کر رہے ہیں. کیا ہے, سوسائٹی کا پریشر. تم تیار ہوگی تو لوگ تعریف کریں گے کہ کتنی اچھی جو ہے ہماری پیاری سی جو ہے بیٹی ہے جس کی آج شادی ہے. سوسائٹی کے بہت زیادہ پریشر ہے. ٹھیک ہے, لہنگا بھی ویسا لینا ہے بیٹا جو کسی نے نہ پہنا ہو. ٹھیک ہے, میک اپ وہاں سے کروانا ہے جو مہنگے سے مہنگا ہو, پتا چلے لوگ پوچھیں کہ بیٹا کہاں سے میک اپ کروایا, تو آپ بتائیں کہ اس میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کروایا. یعنی ہر چیز میں سوسائٹی کے بارے میں سوچنا ہے. اچھا, لوگ جو ہے نا بہت زیادہ سوسائٹی کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ڈپریشن کی کاز یہ بھی ہے کہ آپ کی خوشی کسی اور چیز میں ہے. ٹھیک ہے, اور گھر والے آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کریں, یا سوسائٹی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی, لیکن آپ خود ہی اپنے ذہن میں سوال اور جواب کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہوں گی تو وہ آگے سے مجھے یہ کہے گا, یا یہ کہے گی تو مجھے ایسی بات نہیں کرنی, مجھے سوچنا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ نہیں خوش, اپنی خوشی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا. تو یہ چیز ان کی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. اتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر, اتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر, بچے بےچارے پریشان ہو گئے. اسٹوڈنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن آپ کے کزن کے ساتھ, آپ کی پوری کلاس کے ساتھ ہے, بیٹا آپ نے A+ لینا ہے, اس سے نیچے نہیں آپ کے مارکس آنے چاہیے. تو اگر بچے کے مارکس آ جائیں تو بس ماں باپ پریشان, یہ کیا ہو گیا. اگر میڈیکل کالج میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملا تو ایسے ہو گیا جیسے کوئی موت ہو گئی ہے گھر میں. بچپن سے کہا جاتا کہ تم نے تو ڈاکٹر بنا, تو تمہارا تو ایڈمیشن, تم تو اینٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اتنا پریشر بچوں کے ساتھ. تو بچے پھر کیا کر رہے ہیں, ان کو پھر ایک ہی حل ملتا ہے, وہ خودکشی کر لیتے ہیں. وہ لائک بچے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں. اتنا پریشر ڈالا ہوا ہے, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کیونکہ بینگ اے ٹیچر مجھے بہت سے اسٹوڈنٹ سے میرا واسطہ ہے, بہت سے پیرنٹس سے واسطہ ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پیرنٹس کر کیا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. کیا ضروری ہے کہ باپ ڈاکٹر ہے تو اس کی اولاد بھی ڈاکٹر ہو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ باپ انجینئر ہے تو اس کا بیٹا بھی انجینئر ہو؟ ان میں سے آرٹسٹ بھی تو نکل سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ عالم دین بن جائے, لیکن آپ نے ان کو وہ کرنے ہی نہیں دیا. یہ بھی کوئی کام ہے, ٹیچنگ بھی کوئی کام ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہوں بیٹا سب سے پیاری فیلڈ ہی ٹیچنگ ہے. اس لیے نہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں, بلکہ اس لیے کہ دنیا کے جو سارے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیچر سے پڑھ کے تو بنے ہیں. ڈاکٹر کیسے بن گیا, کہ ٹیچر نہ ہوتا تو ڈاکٹر بھی نہ ہوتا. انجینئر کیا ہے, ٹیچر نہ ہوتا تو انجینئر بھی نہ ہوتا. ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ایک استاد ہوتا ہے, ہر فیلڈ کا. اگر استاد نہ ہو تو شاگرد بھی نہیں ہوتے. ٹیچنگ پروفیشن تو سب سے اچھا, بچہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا آپ نے لیکچرار نہیں بننا. بچے کی خوشی کچھ اور تھی. اتنا سوسائٹی نے پریشر ڈالا. کئی بچے پڑھ رہے ہیں بےچارے, میڈیکل کالجز میں جا رہے ہیں, خوش نہیں ہیں, لیکن میں اپنے ماں باپ کی خوشی ہے تو میں تو ڈاکٹر بنوں گا. خود اپنی خوشی نہیں ہے, صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہے لیکن دل نہیں تھا. تو جس کام میں دل نہیں آتا نا اس میں کوالٹی بھی نہیں آتی. تو ہم نے اس معاشرے کی فکر نہیں کرنی. ایٹ دا اینڈ آپ کا معاملہ ہے آپ کی زندگی کے ساتھ, ان لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. آپ کیا گھر میں کما کے جاتے ہیں نا, یا آپ کا, آپ کی بیوی کا, آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہے. سوسائٹی آپ کو کیا دے گی, کچھ نہیں دے سکتی. وہ جب آپ پریشان ہوتی ہے سوسائٹی کیا کرتی ہے, آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے, چھوڑ دیتی ہے سوسائٹی آپ کا ساتھ. ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ کرنا ہے جو ٹھیک ہے, وہ نہیں کرنا جو سوسائٹی آپ کو کہہ رہی ہے. ہاں اگر ٹھیک بات ہے سوسائٹی کہہ رہی تو پھر آپ فالو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا پریشر نہیں لینا, بالکل پریشر نہیں لینا اپنی زندگیوں کے اوپر. اور ایک اچھی خوشحال پرسکون لائف گزارنی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کچھ فیصلہ زندگی میں کرنے والے ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے. ہو سکتا ہے وہ دین کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ سوسائٹی نے ان پہ پریشر, معاشرے نے بہت زیادہ پریشرائز کیا ہوا ہے. تو آج آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو سکون چاہیے, اپنی مرضی چاہیے, سیدھا رستہ چاہیے, رائٹ وے میں آپ نے جانا ہے, یا پھر آپ نے لوگوں کی پرواہ کرنی ہے. یہ اب آپ کا فیصلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف آ جائیں تو یہ سارے بیریئرز توڑ دیں.
اس سوسائٹی کی فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی سوسائٹی میں پروڈکٹیو تو رہنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں اور ایک اچھا شہری بن کے دکھانا ہے، لیکن پرفیکشن کی طرف نہیں جانا آپ نے. اچھا نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو بہویں جب جاتی ہیں نا تو پرفیکٹ بہو بننے کے چکر میں وہ بہت زیادہ کام خراب کر دیتی ہیں. جاتی کہتی ہیں سارا کام ہم سنبھال لیتے ہیں، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جو آپ نہیں تھی.